پہلی محرم سے 10 محرم تک کا قصہ نہیں ہے صاحب. یہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کی کہانی نہیں ہے صاحب. یہ کوئی ایسی داستان نہیں ہے جسے آپ سے 10 دنوں میں بیان کریں. میرے حساب سے تو کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی جس وقت جبریل امین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے. ناظرین میرے حساب سے تو اس وقت کربلا بپا ہو چکی تھی. میرے حساب سے تو ناظرین کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی کہ جس وقت وہ مٹی جو کربلا کی مٹی ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نورانی خون، میں نورانی خون کہتا ہوں صاحب، اس نورانی خون سے معطر کر کے جبرائیل امین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے تھے. کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی. ناظرین کربلا تو اس وقت بپا ہو چکی تھی جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین اس بات کو کرتے ہوئے کہ خواب میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کربلا ہے، کرب و بلا ہے، اور اس کی مٹی اس وقت آپ وہاں سے سمیٹ رہے تھے، یعنی اپنے نواسے کا مبارک خون جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے تھے. کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی ناظرین. اور کربلا اس وقت بپا ہو چکی تھی ظاہری طور پہ جب 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو ان کے پورے خانوادے کے ساتھ ناظرین مدینہ پاک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. اس وقت کربلا بپا ہو چکی تھی ناظرین. وہ یثرب جو یثرب تھا صاحب، جو غموں کی سرزمین تھی، جو بیماریوں کی سرزمین تھی، میرے آپ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین اس کو کیا لگتے ہیں صاحب، کہ وہ کیا فیضان بٹتا ہے کہ وہ یثرب کی سرزمین مدینہ منورہ بن جاتی ہے صاحب. ایسی منورہ بن جاتی ہے کہ نور کی ساری خیرات کائنات میں اگر کہیں بٹتی ہے ناظرین تو یقیناً وہ صدقہ ہے مدینہ منورہ کا. اس مدینہ منورہ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنا پڑا تھا ناظرین. ذرا تصور کیجئے کہ کیا عظیمت کا راستہ ہے. ایک طرف نانا جان کا معاملہ کہ مکہ پاک میں ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا. ذرا مماثلت دیکھیے کیا ہے کہ ایک طرف مکہ پاک ہے ناظرین اور مکہ پاک میں تاجدار کائنات موجود ہے. ایک طرف امت کا فرعون موجود ہے، یعنی ایک طرف امت کا فرعون اپنی طاقت کے زام میں ہے اور تمام قریشیوں کو اس نے مجتمع کر لیا ہے، اور دوسری طرف نواسے کی بات کریں تو یہاں بھی امت کا فرعون ہی موجود ہے، یزید، جس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے. وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طور سے یا تو بیعت کر لی جائے یا پھر ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک چھوڑنا پڑا ظلم و ستم کی وجہ سے، تو دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک چھوڑنا پڑا ظلم و ستم کی وجہ سے. ایک طرف ناظرین نانا جان نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا تو دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عظیمت کا راستہ اختیار کیا.